خدا نہ خواستہ کل کے دن وہاں پر مندر بھی تعمیر ہو جائے یا مسلمانوں کے حق میں وہ جگہ نہ آئے تب بھی وہ مسجد ہی رہے گی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ ہمارے جسموں پر نافذ ہوگا لیکن ہمارے دل پر نافذ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دل کی پکار ہمیشہ یہی ہونی چاہیے اور یہی رہنا چاہیے۔ بابری مسجد مسجد تھی، مسجد ہے، مسجد رہے گی۔ ماضی میں بھی مسجد تھی، ابھی بھی ہم مسجد مانتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وسائل دیں گے تو پھر وہاں پر مسجد تعمیر ہوگی۔ تمام کے تمام روئے زمین پر آباد مسجدوں کے متعلق یہی مسئلہ ہے اور یہی نقطۂ نظر ہے اسلام کا جو اسلام ہمیں پیش کرتا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم مسجدوں کو 100% آباد کریں۔ ہم جس محلے میں بھی رہتے ہوں ہمارے محلے کی مسجد آباد ہو، اڑوس پڑوس جتنے مساجد ہیں ان مساجد کی بھی فکر کی جائے کہ وہ مساجد بھی آباد ہو، 100% مسلمان نماز پڑھنے والے بنے۔ یہ فکر کرنا یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو مسجدیں غیر آباد ہیں، شہروں کے بارڈر پر ہے، دیہاتوں میں ہے، گاؤں میں ہے، یا کہ وہ مسجدوں کو قفل لگ چکا ہے، ان مساجد کی بھی فکر کی جائے۔ جب وہ اللہ کے عبادت کے لیے طے ہو چکی ہے اور پھر آج قفل اس کو لگا ہوا ہے، وہ مسجد بند ہے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اس تعلق سے جو جد و جہد کر سکتے ہیں، جو کوشش کر سکتے ہیں اس مسجد کے لیے کریں۔ بڑے لوگ آگے بڑھیں، لیڈر لوگ آگے بڑھیں، صاحب حیثیت لوگ آگے بڑھیں اور مسجدوں کو کھلوا کر اس میں نمازوں کے اہتمام کی فکر کریں۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال في موضع آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا مهتدين. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مقام قابل صد احترام حضرات سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر سب سے پسندیدہ جگہ اور سب سے متبرک جگہ کوئی بنائی ہے تو وہ مساجد ہے، اللہ کے گھر ہے جنہیں ہم مساجد کہتے ہیں۔ روئے زمین پر تمام مکانوں میں، تمام بنگلوں میں، تمام کوٹھریوں میں، تمام محلات میں سب سے پسندیدہ اگر کوئی جگہ کوئی مقام ہے رب تعالیٰ کو تو وہ مساجد ہے۔ مساجد کا بہت بڑا رتبہ اور بہت بڑا مقام اسلام کے اندر ہے۔ روئے زمین کی سب سے پہلی مسجد جو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے تعمیر کی گئی، اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ وہ مکے میں بیت اللہ اور اس کے ارد گرد جو مسجد حرام ہے یہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے
اور بندگی کے لیے اسے بنایا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر جو سب سے پہلی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی مسجد قباء کی ڈالی، اور پھر مدینہ منورہ میں پہنچ کر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اپنا مکان تعمیر نہیں کیا اور اپنا حجرہ تعمیر نہیں کیا اور اپنے لیے رہائش کی جگہ تعمیر نہیں کی، بلکہ سب سے پہلے وہاں پر عبادت کے لیے گھر بنایا، جسے ہم مسجد نبوی کہتے ہیں۔ تو اس سے مساجد کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ روئے زمین پر جتنی بھی مسجدیں ہیں ان میں نماز پڑھنے کا ثواب، عبادت کرنے کا ثواب بڑا ہوا ہے، لیکن مسجد حرام میں جو بیت اللہ کے ارد گرد ہے، فرمایا ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ مسجد نبوی ہے، اس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ جامع مسجد میں، محلے کی مسجد میں، اس میں بھی دگنا ثواب ملتا ہے۔ لہذا مسجدیں یہ آباد کرنا، مسجدوں سے متعلق فکر کرنا، یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ بابری مسجد ہاتھ سے چلی گئی، سپریم کورٹ کا فیصلہ توقع اور امید کے خلاف آیا، سب کچھ ہوا، لیکن بات یہ ذہن میں ہمیشہ کے لیے رہنا چاہیے، حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سال پہلے کہا تھا، جب بابری مسجد کا کیس چل رہا تھا تو فرمایا کہ جس جگہ بابری مسجد ہے اسے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، لہذا وہ مسجد ہے، مسجد رہے گی۔ خدا نہ خواستہ کل کے دن وہاں پر مندر بھی تعمیر ہو جائے یا مسلمانوں کے حق میں وہ جگہ نہ آئے، تب بھی وہ مسجد ہی رہے گی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ ہمارے جسموں پر نافذ ہوگا، لیکن ہمارے دل پر نافذ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دل کی پکار ہمیشہ یہی ہونی چاہیے اور یہی رہنا چاہیے۔ بابری مسجد مسجد تھی، مسجد ہے، مسجد رہے گی۔ ماضی میں بھی مسجد تھی، ابھی بھی ہم مسجد مانتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ویسے وسائل دیں گے تو پھر وہاں پر مسجد تعمیر ہوگی۔ تمام کے تمام روئے زمین پر آباد مسجدوں کے متعلق یہی مسئلہ ہے اور یہی نقطہ نظر ہے اسلام کا، جو اسلام ہمیں پیش کرتا ہے۔ اس واسطے مسجدوں سے متعلق ہمیں بہت فکر مند ہونا چاہیے۔ آج مسجد اقصیٰ کے لیے کیوں اتنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے؟ مسجد اقصیٰ کے لیے ہزاروں جانیں شہید ہو چکی ہے۔ مسلسل آج کا بھی اخبار آپ نے دیکھا ہوگا، کئی ایک لاشیں اور کئی ایک بمباری ہو رہی ہے، مسلسل لاشوں کا ایک تاندہ لگا ہوا ہے۔ یہ قربانیاں کیوں ہیں؟ یہ مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے ہے، یہ مسجد اقصیٰ کے تحفظ اور اس کو چھڑانے کے لیے ہے، اس واسطے کہ وہ مسجد ہے اور اس کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے اور مسلمان ہمیشہ اس کو چھڑانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ روئے زمین پر چونکہ اللہ کی عبادت کی وہ جگہ ہے، اس کو یہودیوں کے قبضے سے چھڑانا یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے، یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے، جو آج فلسطین کے مسلمان اور غزہ کے مسلمان
ملک شام کے مسلمان اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کر کے مسجد اقصیٰ کی بازیابی میں لگے ہوئے ہیں. یہ ہم سب کی جانب سے وہ قربانیاں دے رہے ہیں. لہذا مسجد اقصیٰ کی بازیابی، اس سے متعلق فکر، اس سے متعلق ہماری سوچ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ ہم دعا کرتے رہے، اللہ مسجد اقصیٰ کو پھر سے رہائی نصیب فرمائیے اور پھر وہ دن دکھائیے کہ وہاں پر مسلمان جا کے نماز ادا کرے. آج بھی وہاں پر فلسطین میں اور غزہ میں مسلمانوں میں اتنا جوش ہے، اتنا ولولہ ہے. ایک بہت بڑے اسلامی اسکالر نے کہا آج دنیا میں جو صدا لگائی جا رہی ہے جنگ بندی کی، جنگ روک دو، جنگ روک دو، انہوں نے کہا ایک باشعور آواز دوسری یہ لگائی جائے جنگ تو جاری رہے گی، یہ بمباری روکو. پہلے یہ بمباری روکو. وہاں کے جو مجاہدین ہیں وہ تو اس وقت تک جنگ جاری رکھیں گے جب تک مسجد اقصیٰ کی بازیابی نہ ہو اور مسجد اقصیٰ کی رہائی نہ ہو، وہ تو مقابلہ کرتے رہیں گے. لیکن یہ بمباری، یہ ظلم ہے اور یہ تشدد ہے اور یہ دہشت گردانہ حملے ہے. اسے روکا جائے. مقابلہ اگر کرنا ہے تو وہ بھی مقابلے کے لیے تیار ہے اور وہ ان کا حق ہے جو اپنا حق لینا چاہتے ہیں. مسجد اقصیٰ ان کا حق ہے، فلسطین کی سرزمین ان کا حق ہے جس کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں. تو مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. اس کی حفاظت، اس کا تحفظ، اس کی بازیابی ہر امت کے فرد کی ذمہ داری ہے. ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے ہماری یہ مسجد اور ہمارے محلوں کی مسجدیں وہ بھی 100% آباد ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج مسجدیں 100% آباد نہیں ہے. جتنا مجمع جمعے کے موقع پر آتا ہے، جتنا مجمع عیدین کے موقع پر آتا ہے، جتنا مجمع رمضان کے موقع پر آتا ہے، 5 وقتہ نمازوں میں وہ کہاں رہتا ہے؟ 5 وقتہ نمازوں کے اندر وہ مجمع کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ کیا ہم نے صرف اتنا سمجھ رکھا ہے کہ صرف جمعہ پڑھ لیں گے، جمعے کی حاضری ہمارے لیے کافی ہو جائے گی، عیدین کی حاضری ہمارے لیے کافی ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ اللہ کا ہم سے مطالبہ یہ ہے مجھے 5 وقتہ حاضری چاہیے. ایک ایمان والا 5 وقتہ حاضری دے مسجد کے اندر. یہ مسجدوں کی آبادی ہے، یہ مسجد کو آباد کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کو بار بار آتا ہو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، اس کے ایمان والے ہونے کی شہادت دو، وہ ایمان والا ہے. لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم مسجدوں کو 100% آباد کریں. ہم جس محلے میں بھی رہتے ہوں ہمارے محلے کی مسجد آباد ہو. اڑوس پڑوس جتنے مساجد ہیں ان مساجد کی بھی فکر کی جائے کہ وہ مساجد بھی آباد ہو، 100% مسلمان نماز پڑھنے والے بنے. یہ فکر کرنا یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور ایک دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو مسجدیں غیر آباد ہیں، شہروں کے بارڈر پر ہے، دیہاتوں میں ہے، گاؤں میں ہے، یا یہ کہ وہ مسجدوں کو قفل لگ چکا ہے، ان مساجد کی بھی فکر کی جائے. جب وہ اللہ کے عبادت کے لیے طے ہو چکی ہے اور پھر آج قفل اس کو لگا ہوا ہے، وہ مسجد بند ہے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم اس تعلق سے جو جد و جہد کر سکتے ہیں، جو کوشش کر سکتے ہیں، اس مسجد کے لیے کریں. بڑے لوگ آگے بڑھیں، لیڈر لوگ آگے بڑھیں، صاحب حیثیت لوگ آگے بڑھیں اور ان مسجدوں کو کھلوا کر اس میں نمازوں کے اہتمام کی فکر کرے. یہ ذمہ داری ہے ہماری. اسی طریقے سے ایک تیسری ذمہ داری یہ ہے مساجد کی صاف صفائی ہے. مساجد کو صاف رکھنا یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری اور ہر ایمان والے کا فریضہ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مساجد کی صاف ستھرائی کا خیال رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ آپ نے تو یہ سنا ہوگا جو مسجد کی تعمیر کرے اس کے لیے اللہ جنت میں محل بناتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ جو مسجدوں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اور ان کی اول فکر یہ ہوتی ہے مسجد صاف رہے، ستھری رہے، صاف و شفاف رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی جنت کے اندر گھر تعمیر کرتے ہیں۔ اس واسطے ہم سب کی ذمہ داری ہے کوئی بھی مسجد ہو وہ صاف ستھری رہے، صاف و شفاف رہے۔ اور ایک چوتھی ذمہ داری یہ ہے ہم مساجد کا خوب سے خوب تعاون کریں، مساجد کو عطیات دیں، مساجد کے لیے مال لگائیں۔ یاد رکھیے ایک وہ مال ہے جس کو ہم اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک وہ مال ہے جسے ہم کپڑا پہننے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں فانی ہیں۔ ہم نے کھا لیا وہ چیز ختم ہو گئی، ہم نے پہن لیا وہ چیز بوسیدہ ہو گئی، ہم نے ضروریات میں خرچ کیا وہ چیز ختم ہو گئی۔ رہنے والی چیز وہ ہے جس کو ہم نے راہ خدا میں خرچ کیا، مساجد کے لیے لگایا، مسجدوں میں اپنا مال لگایا، ضرورت مندوں کو ہم نے مال دیا، محتاجوں کی ہم نے فکر کی۔ یاد رکھیے ہماری یہ آنکھیں بند ہونے کے بعد ہماری اولاد سوچے گی میرے باپ نے کتنی پراپرٹی رکھی ہے، اس میں میرا اتنا حصہ، میرا اتنا حصہ، میرا اتنا حصہ، سب کا سب چلا جائے گا۔ آپ کا کیا رہے گا؟ آپ کا وہ رہے گا جسے آپ نے زندگی میں خرچ کر دیا تھا، زندگی میں آپ نے لگا دیا تھا، راہ خدا میں خرچ کیا، مساجد میں لگایا، ضرورت مندوں کو دیا، محتاجوں کو دیا، بیواؤں کو تقسیم کیا، وہ ہے آپ کا۔ اس کے علاوہ جتنا ہم نے پراپرٹی جمع کر رکھی ہے وہ تو اولاد کا ہے، سب کا سب وہ لے لیں گے۔ اس واسطے زندگی کے اندر 1 روپیہ خرچ کیا ہوا مرنے کے بعد ڈھیر سارا خرچ کرے اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ وہ ہم نے خرچ کیا تھا، رب کی رضا کے لیے خرچ کیا تھا۔ اس واسطے مساجد پر خرچ کرنے کا مزاج ہمارا بنے۔ جہاں پر بھی مسجد ہو، یہ آپ کے محلے کی مسجد ہے، اور جہاں پر بھی کوئی مسجد کہ اس کی جو ضرورت ہو میرا مال مسجد میں لگے، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، یہ میرے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے، یہ میرے لیے نیکیوں کا ذخیرہ ہے۔ اس واسطے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں اگر آپ کا مال مسجد میں لگتا ہے، مسجد کی تعمیر میں لگتا ہے، مسجد کی ترقی میں لگتا ہے، مسجد کی چیزوں میں لگتا ہے، تو سمجھیے اللہ نے میرے مال کو قبول کر لیا۔ اور اسی طریقے سے مساجد کے اندر ایک اس طرح کا فنڈ بھی ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم غریبوں کی مدد کر سکیں، محلے کے اعتبار سے، اڑوس پڑوس کے اعتبار سے۔ مسجد کو صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ مسجد کو رفاہی کاموں کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور میں اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدیں عبادت کے لیے بھی ہوتی تھی اور محتاجوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی۔ صفہ ایک چبوترا تھا، وہاں پر صحابہ تعلیم حاصل کرتے تھے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو جو مالدار صحابہ تھے وہ ان کی مدد کرتے تھے، ان کی ہیلپ کرتے تھے۔ اس واسطے مساجد کے ذریعے سے یتیموں کی کفالت، مساجد کے ذریعے سے بیواؤں کا خیال، مساجد کے ذریعے سے محلے میں جو غریب ہے، محلے میں جو محتاج ہے ان کو دینا اور ان کی فکر کرنا، یہ بھی ایک مساجد کا ایک حصہ ہے، اس کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے۔ تو غرض یہ کہ مساجد سے متعلق ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ جو مسجدیں ظالموں کے ہاتھوں میں چلی گئی یا جو مسجدیں شہید ہو گئی ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہے، اے اللہ وہ مسجدوں کو پھر سے رہائی نصیب فرمائیے اور پھر ان کی بازیابی فرمائیے، اور پھر جو مسجدیں موجود ہے ہمارے محلے کی مسجد ہے اور اسی طرح جہاں پر بھی مسجدیں محلوں کی ہے ان تمام مسجدوں کو 100% آباد کرنے کی کوشش کی جائے۔ 100% آبادی یہ ہے
کہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آئے اور بچوں کو مکتب میں بھیجے، اور درس قرآن ہوتا ہے اس کے اندر شریک ہو، درس حدیث ہو تو اس کے اندر شریک ہو، مسجد کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اور مسجد کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو شریک کرے۔ یہ مسجد کو 100% آباد کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو مسجدیں بند ہو گئی ہے، انہیں قفل لگ گیا ہے، ان مسجدوں سے متعلق بھی فکر کرے کہ ان کو کھلائیں گے، اور پھر یہ بھی فکر ہو کہ نئی مسجدیں ہم تعمیر کریں، اور مسجد کی صاف ستھرائی کا خیال رکھنا، مسجدوں پہ اپنا مال خرچ کرنا، اور مسجد کو ایک ایسا مرکز اور ایک ایسا سنٹر بنانا کہ جس کے ذریعے سے غریبوں کی بھی مدد ہو، یتیموں کا بھی وہ آسرا بنے، بیواؤں کا بھی وہ آسرا بنے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مساجد سے متعلق امت محمدیہ کی جو ذمہ داری ہے اسے وہ پورا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مساجد کی خدمت، مساجد کی تعمیر، مساجد کی ترقی اور مساجد کے لیے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت و صفات۔